سرزمین پہ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے والا کون ہے، یہ تمہیں اس وقت پتا چلے گا جب اللہ نہ کرے کہ یہود و نصارہ کی سازشیں پاکستان کی سرزمین پہ آ جائے۔ میں کہتا ہوں کہ اس وقت حضرت قائد ملت اسلامیہ کی دور اندیش حکمت عملی کی وجہ سے 73 کے آئین میں ایسی مہر لگا دی گئی کہ آج تک مرزائی دھدک رہے ہیں مگر حضور کے غلام انہیں دوبارہ نہیں آنے دے رہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو ہے نا سبحان اللہ، پھر اس کے بعد 73 کے بعد دیکھ لو کتنا وقت آیا، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہر طرف سے اور مسلمانوں حال ہمارا کیا ہے کہ یونان کے ویزے کے لیے، جرمنی کے ویزے کے لیے مرضی لکھوا کر وہاں جاتے رہے، کہتے نہیں ہم نے دل میں تو قبول نہیں کیا۔ میں کہا جو نکاح ہوتا ہے نا وہ دل سے نہیں ہوتا، وہ قلم سے ہوتا ہے۔ اگر کسی بچی نے لکھ دیا قبول ہے، وہ دل سے مانے یا نہ مانے نکاح قبول ہے۔ کسی نے طلاق لکھ دی یا کہہ دی، دل سے کہے یا نہ کہے، شریعت میں طلاق ہو گئی، مگر دل سے نہیں مانا۔ میں کہا دل مانے یا نہ مانے اقرار جو کر دیا ہے کہ ہم مرضی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ پھر یہ عرصہ گزرتا گیا، مسلمانوں کے کہتے حضرت غازی ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا گیا۔ ان کی شہادت سے پہلے علماء حق نے کہا یہ مصطفیٰ کریم کا غلام ہے، یہ اپنی عزت کے لیے نہیں، امت مصطفیٰ کے احسان ختم کرنے کے لیے اس نے یہ عمل کیا ہے۔ تمام ایجنسیز نے غازی ممتاز قادری کو ٹارچر کیا، تمام ایجنسیز نے لکھا کہ اس نے کسی کے کہے پہ نہیں، مصطفیٰ کریم کی محبت کی خاطر کیا۔ سبحان اللہ۔ کیا کیا جائے، جو قلم کا غلط استعمال کرتے ہیں، انہوں نے غازی صاحب کو شہید کیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے پھر حیدری خون کو جرأت دی، واہ 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 واہ، حیدری خون کو جرأت دی۔ جرأت دی، اور حیدری خون کی ایسی جرأت جو چلتا بھی نہیں، ویر چہر پہ، مگر جہاں سے بھی اٹھ کر آتا ہے صرف یہی کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، اور سنیوں کو پیغام دیا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ دے کر مسلمانوں کی عزت بڑھائی۔ اور آپ کو پتا ہے نا کہ وہ تو زندہ تھا، اس وقت اتنے گھبراتے تھے جب اس فقیر حیدری کا